اس لیے یہ عقیدہ کہ ایسی محفلوں کے اندر کرسی خالی رکھ دینا
اور یہ سوچنا کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ کرسی پر بیٹھیں گے، تو یہ ساری باتیں گمراہی کی باتیں ہیں، کیونکہ درود پاک کو پڑھنے کے لیے، آپ کی خدمت میں درود پاک پیش کرنے کے لیے کسی محفل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہر انسان کے اپنے عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ کس کے دل میں کتنا عشق ہے، محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جس کے اندر جتنا عشق و محبت ہے اتنا وہ اپنے محبوب کو یاد کرے گا، اتنا وہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت رکھی ہے کہ مجنون کو دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا انگلی سے ریت پر کچھ لکھ رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ مجنون کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس ریت پر انگلی سے جو لکھ رہا ہوں تو اپنی محبوبہ کا نام میں لکھ رہا ہوں اور اس کے نام کو لکھ کر اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کر کے اس سے ایک نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں اور باتیں کہ ایک مردار کے عشق میں انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے نام کو اپنے لیے باعث تسکین سمجھتا ہے کہ اس کے نام سے، اس کے نام کو لکھ کر اپنے دل کو میں تسکین دے رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق مولا کے کم از لیلا ہوا تو کہ کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا کہ اگر لیلا کا عاشق ہو اس کا نام لے اور اس کے نام سے اپنے دل کو تسلی دے، اور جو اپنے مولا کا عاشق ہو اپنے مولا کا نام نہ لے اور اس کے نام سے اپنے دل کو تسکین نہ دے؟ کیونکہ اگر کسی فانی کی محبت کے اندر مبتلا ہے تو یاد رکھیں کہ فانی کی محبت کبھی انسان کے لیے تسکین کا ذریعہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ انتشار کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، وہ تسکین کا ذریعہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اللہ کی محبت کیسی ہے اور اللہ کے ذکر میں کیا تاثیر ہے کہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو دلوں کا چین اور اطمینان ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو میری یاد کے اندر ہے، میرے ذکر کے اندر ہے۔ اور ذکروں میں درود پاک یہ بہت بڑا ذکر ہے، درود پاک یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ تو دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی یاد کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ دو حالتوں کے درمیان ہوتا ہے، یا وہ ذاکر ہوتا ہے یا وہ غافل ہوتا ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسری حالت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا نہ وہ ذاکر ہو نہ وہ غافل ہو اور درمیان کی کوئی حالت ہو، نہیں، یا وہ ذاکر ہوگا یا وہ غافل ہوگا۔ اگر وہ ذکر کی حالت میں ہے تو اس ذکر کی حالت میں ہونے کی پہچان اور علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ اپنی زبان سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی وہ زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنی دکان پر ہے، وہ دکانداری کر رہا ہے، گاہکوں سے باتیں کر رہا ہے، اب وہاں پر وہ ذکر کس طرح سے کرے، تصویریں کر کیسے بیٹھ جائے، تو اس کی تو کاروبار کا، اس کی تجارت کا حرج ہوگا۔ اور شریعت نے تجارت کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اسلام کے اندر تجارت جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ تجارت کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ تجارت جو ہے یہ کوئی دنیا داری کا کام ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ تجارت تو انبیاء نے تجارت کی ہے، اور یہ تجارت کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا الصدوق الامین، کہ امانت دار جو تاجر ہے قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر امانت دار ہے، دیانت دار ہے، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ تجارت بھی عبادت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہم مسجد میں اگر آئیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ آخرت کا کوئی دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی تجارت، اور جب دکان پر جائیں تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا داری کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت پر، ملازمت پر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں، کم ناپ لیتے ہیں، کم تول لیتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں دنیا میں یہ کام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مومن جو ہے وہ تاجر آخرت ہے، وہ زندگی کے
کسی بھی حصے کے اندر ہے اس کی آخرت کی تجارت کا سفر جاری رہتا ہے۔ اگر وہ بیوی بچوں کے درمیان بھی ہے ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو یہ بیوی بچوں کے حقوق کی جو ادائیگی ہے یہ اس کی دنیا نہیں، اس کی آخرت ہے، کیونکہ اللہ نے حقوق کو وابستہ کیا ہے۔ اور کل میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی حقوق اور حدود کے درمیان ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ان کے حق کو ادا کر رہا ہے تو یہ کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہا، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما رہا ہے، جنت کے درجے پا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا کرنا۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے والی امت میں سے ہوئے، اپنا بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی رتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، اور ماں باپ کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہوتی۔ ارے بھائی ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے جو دنیا میں اتار دیا گیا، اسے راضی کر کے چاہے جنت حاصل کر لو، اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کہ جو ماں کو تکلیف پہنچائے، ماں کو اذیت پہنچائے، تو ماں انسان کے لیے دنیا میں سب سے پہلا ذریعہ ہوتی ہے کہ جب یہ دنیا میں آتا ہے اللہ ماں کی چھاتی میں اس کا حساب اتارتا ہے، اور جو ذریعے کی ناقدری کرتا ہے اس کی پاداش میں دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، لیکن کبھی اس کے سبب کی طرف غور نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے، کہ گھر میں ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، ان کے دل کو دکھایا ہوتا ہے، ان کے دل سے دعا کیسے نکلے، اور تمہاری اپنی دعا کیسے قبول ہو جب اتنی بڑی رکاوٹ موجود ہے کہ ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اذیت پہنچائی، تو نہ تمہاری دعا قبول ہو اور نہ ماں باپ کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، تو تمہاری گرا کھلے تو کیسے کھلے اور راستہ کھلے تو کیسے کھلے؟ تو اپنے راستوں کو انسان خود بند کرتا ہے، اللہ کسی کے راستوں کو بند نہیں کرتا۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، رات کو ماں نے پانی مانگا، کہا کہ اٹھ کے پانی لے کر گیا، پانی کا پیالہ لے کر جب ماں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ماں سو چکی ہے۔ اب آج ہم بھی اگر سوچیں اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہم کیا کریں؟ یا تو ماں کو اٹھا دیں کہ بھائی پانی لے آیا، پانی پی لو، اور یا پیالہ رکھ کر خود بھی جا کے سو جائیں گے، جب اٹھے گی تو پی لے گی۔ لیکن وہ بیٹا بڑا سعادت مند بیٹا تھا تو چھوٹا سا بچہ، لیکن اللہ نے بڑی سعادت اس کی قسمت میں لکھی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے قریب اس پانی کے پیالے کو لیے ہوئے ساری رات پڑا ہے، ساری رات، نہ معلوم کس وقت ماں کی آنکھ کھل جائے، کس وقت ماں پانی مانگ لے، کس وقت پانی مانگ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور جہاد کا اعلان ہو چکا تھا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آیا ہوں کہ ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تمہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں، واپس جاؤ، اور تم روتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرو، انہیں ہنساؤ، تمہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں۔ جہاد جیسی عبادت سے ماں باپ کی خدمت کے لیے آپ نے منع فرما دیا، یعنی جہاد پر اگر ترجیح دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی۔ تو یہ چھوٹا بچہ پیالہ لے کر کھڑا ہے، ساری رات گزر گئی، جب صبح کو ماں بیدار ہوئی، ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ساری رات گزر گئی اور یہ پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہا۔ اب انسان سوچے کہ ماں کے دل کو کتنا اس کا اثر ہوا ہوگا، کہ کتنا یہ نیک ہے، کتنا یہ سعادت مند ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ میری ماں کے دل سے میرے لیے دعا نکلی، اللہ نے ولایت کے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ کس وجہ سے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے، کہ جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس دعا کو ہم لینا نہیں چاہتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان تاجر ہے، ایک آدمی ملازم ہے، اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر تو نہیں کر سکتا، کبھی بیوی بچوں کے درمیان ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی ملازمت پر ہے، تو کبھی آدمی زبان سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے۔ ایک ذکر لسانی کہلاتا ہے اور ایک ذکر حقیقی کہلاتا ہے۔ ذکر لسانی تو وہی جو آپ کی زبان سے ذکر کرتا ہے، یہ ذکر لسانی ہے۔
تاجر اپنی دکان پر ہے، گاہک سے بات کر رہا ہے، سودا دکھا رہا ہے، سودے کے اوصاف بتا رہا ہے، سودا نکال کر دے رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک فکر ہے. کیا فکر ہے؟ کہ میں نے اس تجارت سے لقمہ حلال حاصل کرنا ہے، حرام کا لقمہ حاصل نہیں کرنا. میں نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، حلال کا لقمہ میں نے حاصل کرنا ہے. اب بظاہر اس کی زبان کا ذکر نہیں ہے کہ سارا دن تجارت میں لگا ہوا ہے، دکانداری کر رہا ہے، اس کی زبان کا ذکر نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ایک فکر ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر کے کوئی لقمہ حاصل نہیں کرنا. ہمارے لیے ظاہر اسے ذکر حقیقی حاصل ہے، کیونکہ حدیث میں آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار جب وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے فرمایا کہ ذاکر. اور یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ اس زبان کے ذکر سے اونچا ذکر ہے جو ذکر حقیقی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو ذکر کرایا جاتا ہے کیوں کرایا جاتا ہے، آپ اس کا سبب کیا ہے. زبان سے ذکر کرانے کا مقصد کوئی رٹے لگوانا نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربے لگوانا یہ مقصود نہیں، بلکہ زبان سے ذکر کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جس کے دل کے اندر رچ بس جائے، ایک ملکہ یادداشت جس کے اندر قائم ہو جائے کہ جب دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، گھر ہو، بازار ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ یادداشت ایسی قائم ہو جائے، ملکہ یادداشت، کہ پھر یہ کہیں بہتنے نہ پائے. پھر وہ یاد ایسی ہو کہ نہ اس کی زبان بہتنے پائے، نہ اس کی نظر بہتنے پائے. اس لیے ذکر زبان سے کرایا جاتا ہے، اس لیے خلوت کرائی جاتی ہے کہ کوئی خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کی یاد کے رگوں میں رچ بس جائے. کیسی رچ بس جائے کہ پھر چاہے مجمع میں ہے، بازار میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، ہر وقت اس کا تعلق، اس کا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور یہ دنیا کے کاموں کو انجام دیتا رہے، لیکن اپنے اللہ سے کٹا ہوا نہ ہو، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. آمد و شد میں نفس کے ہم ذکر ہو کرتے رہے، آمد و شد میں نفس کے ہم ذکر ہو کرتے رہے، اور بھری محفل میں ہم ان سے گفتگو کرتے رہے. یہ درجہ اسے حاصل ہو جائے کہ سانس کے آنے جانے میں اللہ کا ذکر چلتا رہے، اللہ کی یاد ایسی رچ بس جائے کہ جو سانس کے آنے جانے میں وہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور سب کے ساتھ وہ مجمع کے اندر موجود ہو. لیکن خلوت در انجمن کہ اس مجمع کے اندر بھی، اس انجمن کے اندر بھی اسے ایسی خلوت حاصل ہو کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جائے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان والا بندہ، مومن جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت. آج ہمیں اس کی قدر نہیں کہ بن مانگے ہمیں مل گیا. ایمان کی قدر صحابہ کو تھی کہ جنہیں بڑی مشقت اور مجاہدے کے بعد ایمان ملا تھا. آج ہم عبداللہ عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک موضوعی طور پر ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان یہ بڑی قابل قدر چیز ہے. اور اس ایمان کے ہوتے ہوئے جو ایمان والا بندہ ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار ہے، کتنا ہی کمزور درجے کا ایمان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن کبھی دنیا دار نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں. ارے بھائی، مومن دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا دار اگر اس دنیا کے اندر ہے تو صرف اور صرف کافر ہے. مومن کبھی دنیا دار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آخرت والا ہے. موت پر اس کا یقین ہے، قبر پر اس کا یقین ہے، حشر پر اس کا یقین ہے، جزا و سزا پر اس کا یقین ہے. تو پھر اللہ کے سامنے سے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. تو یہ دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو میں نے جواب دے ہونا ہے. تو یاد رکھیے کہ مومن کبھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. ہاں، اس سے گناہ کا صدور تو ہو سکتا ہے، وہ خطا کار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دنیا دار کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی اپنے بارے میں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں. تو یہ دنیا دار اور دین دار کی کیٹیگری کو الگ الگ نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا اللہ کی توحید کا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، بس اب یہ دیندار ہے.
ہاں دینداری کے درجے الگ الگ ہیں، کوئی بہت اعلیٰ درجے کا دیندار ہے، کوئی کم درجے کا دیندار ہے، لیکن ہے سب دیندار، کیونکہ دین والے ہیں، اللہ نے دین کی دولت سے کماتا ہے، تو اس لیے وہ دنیا دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی نظام و اوقات بنائے کہ بہت سے کام صبح سے شام تک کرنے ہیں، لیکن ذکر میں نے کتنا کرنا ہے؟ آج بہت سے کام دنیا میں تو انجام دے لیتے ہیں، لیکن جب ذکر تلاوت اور معمولات کی بات آتی ہے ہم تعلق سے کام لیتے ہیں، اچھا صبح کریں گے، شام کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، اور جس کام کو ٹال دیا اور ٹل گیا پھر وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا اور اس پر استقامت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی ناغہ اس کام کا نہ کرو، چاہے اس معمول کے اندر کمی کر دو۔ ایک آدمی ایک پارہ یومیہ پڑھتا ہے، آج تو کوئی سستی ہے، تو طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اور مصروفیت ہے، ایک سے 12 نہیں پڑھ سکتا، ایک پاؤ پڑھ لے، لیکن اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک اس نفس پر قید نہیں ڈالی جاتی، یہ معمول کی پابندی کیا ہے؟ اس نفس پر قید ہے، اور جب تک اس نفس پر قید نہیں ڈالی جاتی اس کی خواہشات قابو کے اندر نہیں آتی، ورنہ یہ بے قابو ہوتا ہے، اس کی خواہشات سے قابو ہوتی ہے کہ دنیا جہاں کی خواہشات پوری کراتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ کھا لو، یہ پہن لو، یہ ملاقات کر لو، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اور جب وہ آئے نماز کا معاملہ، تلاوت اور ذکر کا معاملہ، نوافل کا معاملہ، تو یہ نفس وہاں پر پٹی پڑھاتا ہے، پہلے صبح کر لینا، شام کر لینا، کل کر لینا، آج کر لینا، ٹال مٹول۔ اور یاد رکھیے کہ جس کام کو آدمی ٹال دیتا ہے وہ ٹل جاتا ہے، پھر وہ کام انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ عادت ہونی چاہیے کہ آج کا کام آج انجام دینا، ٹھیک ہے، 1 سے 12 نہیں پڑھ سکتے، ایک پاؤ پڑھ لو، لیکن اس نفس کو آزاد نہ چھوڑو، ورنہ یہ نفس کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یہ مارے آستین ہے، اس کی مثال بزرگوں نے دی کہ یہ آستین کا سام ہے کہ جہاں موقع ملا نہیں اس نے ڈٹا نہیں، اس لیے اس پر قید ڈالنی چاہیے۔ ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، ناغہ نہ کرو، کیونکہ ناغے کی بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ پھر انسان اس معمول کی پابندی نہیں کر پاتا اور معمول سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا انسان کی زندگی میں ذکر، اذکار کی، نوافل کی پابندی ہوتی ہے، اتنا ہی سنن، مستحبات، اس کے واجبات اور فرائض محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذکر اذکار کا پابند نہ ہو، نوافل کا پابند نہ ہو، تو پھر اس کے بعد اس کی کئی باڑیں ختم ہو جاتی ہیں، جو حفاظت کی دیواریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو ذرا پڑتی ہے وہ سنن میں پڑتی ہے، واجبات میں پڑتی ہے، فرائض میں پڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں کہ سنن چلی گئی، پھر واجبات میں ذرا پڑنے لگی، واجبات میں خلل آیا، اور ہوتے ہوتے فرائض بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے نفس کو مقید کرنا چاہیے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم استقامت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو یاد رکھیے کہ درود پاک جو ہے یہ ذکر اذکار کے اندر یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ جو ہر حال میں مقبول ہے، اور جس کے فائدے بھی بے شمار ہیں کہ ہم اللہ سے ایک دفعہ التجا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، ہماری ایک درخواست پر اللہ ہم پہ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہے، اللہ ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ ہمارے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں ایک درود پاک کے؟ اس لیے اپنے معاملات کے اندر ہے درود پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم
من القول والعمل والفعل والنية والرضا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا بولد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے مغفرت فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات میں چلنا یا اللہ آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. کثرت ذکر دعا میں طاعت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ لسان ذاکر عطا فرما. قلب شاکر عطا فرما. بدن صابر عطا فرما. اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا. اپنی نعمتوں کو شکر کرنے والا بنا. ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ کا اختیار عطا فرما. یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما. ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پر ہمیں چلنے والا بنا. آپ کی تعلیمات کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا جنازہ سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما. اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ملک میں ہیں یا اللہ اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ شفا کو نازل فرما. وبا سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما. سب کے دلوں کے ایک ارادوں کو تمناؤں کو ظاہر فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا کرنا. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور کرنا. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا. ہر ناکامانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا. زمین آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت کرنا. ابواب رزق یا اللہ کشادہ کرنا. رزق حلال عطا کرنا. آسان عطا کرنا. برکت والا عطا کرنا. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری کرنا. اپنے در کا محتاج اور سواری کرنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع کرنا. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا کرنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا کرنا. آزادی سلامتی عطا کرنا. ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ کرنا. لوگوں کو راحت اور خوشی عطا کرنا. یا اللہ ہمیں نیک بنا اور نیک بنا. کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو مختلف کرنا. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت کرنا. یا اللہ گھر کی حفاظت کرنا. اولاد کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمارے مسجد کے یہ جماعت ہے ان کا آنا قبول کرنا. ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں مبارک کرنا. اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا کرنا. اخلاص عطا کرنا. نفسانیت سے بچا. اعداء نفس سے بچا. اپنی تعریف اور نصرت کو یا اللہ شامل حال کرنا. دین کے ادنا سے خدام میں ہمیں شامل کرنا. ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ دین کے خدام میں شامل کرنا. دیر کے لیے دور کے لیے یا اللہ ہمیں قبول کرنا. اپنی رضا کا قصد یا اللہ ہمیں نصیب کرنا.
فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا